السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. اور اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے, آپ کی تمام مشکلیں آسان کرے. آمین ثم آمین. جناب ناول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ مریم خان نے پوچھا تھا اس کی ٹوٹل کتنی اقساط ہیں, تو میں نے چیک کر کے بتایا تھا کہ اس کی جو ہے تقریباً 14 سے 15 ایپیسوڈ ہوں گی ٹوٹل. ڈائجسٹ میں جتنی ایپیسوڈ شائع ہوتی رہی ہے میں اتنی ہی ایک ایپیسوڈ میں جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. تو جتنی ٹوٹل ایپیسوڈ ڈائجسٹ میں ہیں اتنی ہی میں کروں گی اس کی انشاءاللہ تعالی. تو ابھی یہ ایک PDF میں مکمل نہیں تھا, یہ اس کے 2 پارٹ میں یہ مجھے ملا ہے. ایک ہی PDF میں اس کی ساری اقساط نہیں ہے, تو میں نے ایک پارٹ جو ہے وہ دیکھ کر بتایا تھا, لیکن اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے, تو یعنی کہ اس کی مزید ایپیسوڈ ہوں گی, تو یہ کافی طویل چلے گا. کتنی ٹوٹل ہوں گی یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں چیک کر کے بتا دوں گی. ابھی میں نے پارٹ 2 دیکھا نہیں کہ اس میں مزید کتنی ایپیسوڈ ہیں. تو میں کوشش کروں گی کہ آپ سب کو جو ہے درمیان میں شارٹ ناولز جو ہیں وہ بھی سناتی رہوں, تاکہ آپ سب لوگ جو ہے ایک ہی ناول سے بور نہ ہو جائیں اور اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہ جائیں گے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کے ساتھ درمیان میں ساتھ ساتھ اور بھی ناول جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں. یہ ناول کافی طویل چلے گا, تو آپ سب جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھیے گا. لیکن ایسا نہیں کہ آپ لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں, مطلب میں ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی رہیں اور آپ لوگ کہیں کہ جی اپلوڈ پورا ہو جائے گا کمپلیٹ تو پھر ہی ہم سنیں گے. ایسا نہیں کرنا, میرے ساتھ جڑے رہیے گا. یہ نہ ہو کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں اور انتظار میں رہوں کہ آپ لوگ جو ہے کہانی کے بارے میں رائے دیں اور مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ایسا مت کیجیے گا. اگر ایسا ہوا تو نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گی ہی نہیں کہ کوئی بھی ناول جو میں شیئر کر رہی ہوں اس کی ٹوٹل ایپیسوڈ کتنی ہوگی, پھر آپ انتظار ہی دیکھتے رہیے گا. فی الحال بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے. ناول کا نام ہے چراغ آخر شب. مصنفہ ہے رفت ناہید سجاد. قسط نمبر 4. لاہور کی برسات بھی عجیب ہوتی ہے. تپتی جھلستی دھوپ میں تندور میں سکتی روٹیوں کی طرح بلبلاتے بدن اچانک ہوا کے خوشگوار جھونکوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. چاروں طرف سے امٹ کر اور ہاتھیوں کی طرح جھوم جھوم کر اٹھتی سیاہ گھٹائیں دیکھتے دیکھتے جل تھل. وہ گھر سے نکلیں تو آسمان پر آگ اگلتا سورج دھوپ کی حدت سے زمین کو گرما رہا تھا. سواری کی تلاش میں ماری ماری چوک تک پہنچی تو مچھلی کے خشک پنجر ایسے بادل ٹکڑیوں کی شکل میں آسمان پر بکھرے تھے. سڑک پر آئیں تو موٹے موٹے قطرے موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئے. پانی کی تیز بوچھاڑ سے خود کو بچاتے ہوئے انہوں نے نیلے پلاسٹک کے شیڈ میں سمانے کی کوشش کی, جس کی کرسیاں لوگوں نے شوکیا ہی توڑ کر وہیں اوندھی گرا دی تھیں. شیڈ کو علاقے کی جمع داریاں سٹی ڈمپ کے طور پر استعمال کرتی تھی. لمحے بھر کی غلاظت کا انبار الٹ ہاتھ جھاڑ کر فارغ. بارش کے تیز پانی میں پلاسٹک بیگ, دودھ اور جوس کے نچڑے ہوئے خالی ڈبے غلیظ پانی میں بچوں کی کاغذ کی کشتیوں کی طرح تیرتے, آپس میں الجھتے ان کے پیروں سے ٹکراتے تھے. وہ لوگ 3:45 بجے نکلے تھے. ٹھیک 4 بجے دھواں دھار پانی برسا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے جم کر برس رہا تھا. اگر بارش اسی رفتار سے ہوتی رہی تو سارے شہر کے کوڑے کے ڈھیر بارش کے پانی میں شامل ہو کر سڑکوں پر تیرتے پھریں گے. بینش نے پریشانی سے اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھا. اس حالت میں آگے جانا تو ممکن تھا ہی نہیں. واپسی بھی تقریباً ناممکن تھی. فنکشن 5 بجے شروع ہونا تھا اور ٹیچرز کی ہدایت کے مطابق ان کو فورم میں ہر حال شرکت کرنی تھی. اس اجلاس میں شرکت کے لیے لوگ دور دراز سے آ رہے تھے. ان کو انٹری پاس بھی مشکل سے حاصل کر کے دیا گیا تھا. ہارورڈ یونیورسٹی کے قابل استاد, انٹر ریلیشنز کے ماہر, بڑے بڑے تجزیہ نگار. ان کا موضوع بحث مڈل ایسٹ تھا. یوں تو مسئلے پاکستان میں بھی کچھ کم نہیں تھے, لیکن ان مسئلوں کے حل سے ماہرین کو کوئی دلچسپی نہیں. عرب اسرائیل مسئلے پر دنیا کے سارے بوجھ بجکڑ اکٹھے ہو کر پاکستان کو عقل سکھانے آئے تھے, کیونکہ پاکستان کو عقل سکھانا بہت آسان ہے. اسلامی نظام, معتدل اسلام, روشن خیال اسلام. آپ کے حکمران آپ کی کم عقلی پر ماتم کرتے ایسے اجتماعات عام منعقد کیا کرتے تھے. ان کا خیال تھا اب تک ہم نے جو پڑھا غلط تھا, جو پڑھایا وہ جھوٹ تھا. ساری تاریخ کو ربڑ سے مٹا کر از سر نو لکھنے کی ضرورت تھی. قدماء کہتے ہیں جو اپنی تاریخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جغرافیہ خود بخود بدل جاتا ہے. بطور جدید عہد کے طالب علم ایسے اجتماعات میں وہ عموماً شرکت کرتے اور دھواں دھار بحثیں کر کے لوٹتے تھے, جس پر دیر تک تالیاں بجتی تھیں.
خواتین کے بس اسٹینڈ کے پاس لفنگوں کا گروہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کسی کو بے بس دیکھ کر خوشی منانا ہماری تفریح ہے۔ بارش میں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے بھاگتے، چیخیں مارتے، سامنے انجوائے کرتے بھی ان کی ساری توجہ بارش سے بچنے کے لیے شیڈ میں کھڑی لڑکیوں کی طرف تھی۔ ان کا خیال ہے سڑک پر کھڑی ہر لڑکی پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اور پبلک پراپرٹی کا ہم اس طرح ہی استعمال کرتے ہیں جیسے بس شیڈ کا کیا تھا۔ ایسے وقت میں وہ لوگ بھی جو اس دھما چوکڑی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اس تماشے کو محض بیزاری سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کر دکھانے کا ان کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ ٹھہرو، میں ان کو بتاتی ہوں۔ ملیحہ رس سے توڑاتی جوش میں ان کی طرف لپکی تھی کہ تنویر نے اس کو سختی سے پکڑ لیا۔ کیا کرتی ہو؟ تم ایک نیا شو شروع کر دو اب، لوگ یہی دیکھنے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک تو تم بہت بزدل ہو۔ وہ ان سارے ڈرپوکوں سے عاجز آ کر پیچھے ہٹ گئی۔ گلیس پانی میں شڑاب پاؤں ڈبوتے اور نکالتے بینش کو اپنے معاشی حالات کا ایک دم بہت صدمہ ہوا۔ ایک قریب سے گزرنے والی گاڑی کے ٹائروں نے احتیاط کے باوجود ان کو بھگو دیا تھا۔ تف ہے اس زندگی پر، بینش نے ملال سے کہا۔ آج کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہمارے پاس ہوتی تو لوگوں پر چھینٹیں اڑاتے، چھپ چھپ کرتے ہم بھی زن سے گزر جاتے۔ اگر بالفرض آپ کے پاس گاڑی ہوتی بھی، تنویر نے مفروضے پر کام کیا، تو یہیں کہیں پانی کے اس سیلاب میں بند کھڑی ہوتی۔ اس وقت ہم زیادہ بیچارے لگتے جب سب مل کر تمہاری گاڑی کو دھکا لگا رہے ہوتے۔ کہانی کا اخلاقی نتیجہ، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ بارش کے تھمتے ہی سڑک رواں ہو گئی تھی۔ ٹیکسی رکشاؤں کے پیچھے ان کی بھاگ دوڑ پھر سے شروع ہو گئی۔ فٹ پاتھ کے نزدیک بالکل ان کے سر پر کسی گاڑی کے بریک چرچرائے، فضا میں چھینٹیں اچھلیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ہارن بجایا جا رہا تھا۔ ایک اور دل جلا، میں ذرا پوچھ کے آتی ہوں کیا تکلیف ہے۔ بینش کو ارادہ منسوخ کرنا پڑا کیونکہ اس کی ساتھیوں میں سے 2 عدد خوشی خوشی اس گاڑی کی طرف لپکی تھیں، بلکہ تقریباً بیٹھ ہی چکی تھیں۔ باقی پچھلی سیٹ پر ٹھس ٹھسا کر بیٹھتی، تھوڑی دیر کو افسوس کرتی کیونکہ ان کے جوتے میں لگے کیچڑ نے گاڑی کے صاف ستھرے میٹس تباہ کر دیے تھے۔ آپ نے تو اس وقت فلمی ہیرو کی طرح انٹری دی ہے جمال بھائی، اور آپ فلمی ہیروئن کی طرح اس گندے موسم میں کون سا گانا گاتی بھاگتی پھر رہی تھی؟ اس نے ایک اچٹتی نظر سے پچھلی سیٹ میں پھنسی بیٹھی ملیحہ سے سوال کیا تھا۔ ہم گا رہے تھے تو چھٹی لے کے آجا بالما، اور حد ہوتی ہے، آپ کے انگریز کی طرح بارش کو گندا موسم کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بارش کے بارے میں خود اس کے کیا خیالات تھے، چھت کی پناہ میں آ کر وہ بھول بیٹھی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی تنویر سے تحکم بھری سنجیدگی سے پوچھا۔ سیمینار ہے، اس نے لاپرواہی سے کھڑکی سے باہر کھلی فضا میں دیکھتے کہا۔ چیمبرز اینڈ کامرس، گاڑی کو گیئر میں ڈالتے وہ یکلخت ٹھٹک گیا۔ اور کون کروا رہا ہے وہ پروگرام، پتہ ہے؟ یہ تو اسپیشل برانچ کا کام ہے، آپ بتائیے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہمارا تو سبجیکٹ ہے اور ٹیچر نے کہا ہے سن کر آؤ۔ تم اور تمہارے ٹیچرز، اس نے گاڑی کھسکاتے دانت پیسے۔ اس سیمینار کے 3 مقرروں میں سے 2 یہودی ہیں اور ایک ہندو، ان کی فنڈنگ فری میسن کر رہی ہے، اور وہ آپ کو عرب اسرائیل مسئلے کا حل بتائیں گے۔ آپ جانتی ہیں فری میسن کیا ہے؟ وہ عموماً سرکاری مسئلوں پر زبان نہیں کھولتا تھا۔ پھر ہماری حکومت اس بات کی اجازت ہی کیوں دیتی ہے؟ ویسے بھی آنکھ بچا کر بیٹھنا تو کوئی بہادری نہیں۔ وہ آپ کو بحث کی مات دیتا ہے تو آپ بھی اس کو علم کی مار دیں۔ تو تم تیاری سے جا رہی ہو؟ ان سے تو شاید تم بحث کر لو گی، لیکن ان پاکستانیوں کا کیا کرو گی جو دلیری سے ان کی زبان بولیں گے اور عین تمہاری ناک کے نیچے؟ اس نے سامنے دیکھتے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ چیزوں سے بھاگ کر گھر بیٹھ جانا مسئلوں کا حل نہیں۔ مانا کہ ہندو اور یہودی آپ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں، کیوں نہ بولیں؟ ایگریڈ اگین، لیکن کمال ہمارے وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑی چابک دستی سے ان کے ایجنڈے پیش کرتے ہیں۔ خیال رکھنا ان کی لپیٹ میں نہ آ جانا، وہ پہچانے بھی نہیں جاتے۔ لیکن آپ ایسا کرنے کی اجازت ہی کیوں دیتے ہیں؟ تنویر نے عادتاً ہی بحث کی۔ وہ کچھ چپ رہا۔ ہم کہاں کہاں رہن نہیں رکھے ہوئے۔ کار میں کچھ دیر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ ہم پاکستان کو حکمرانوں کے ہاتھوں غرق ہوتا دیکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اس آس میں کہ یہ جنرل چلے جائیں گے اور منتخب لوگ آئیں گے، پھر اس امید پر کہ ان منتخب لوگوں کو کوئی جنرل ہی ہٹا دے۔ کاش ایک اور جنرل، ایک اور انتخاب۔ آج سے نہیں 60 سال سے ہم چوہا بھاگ بلی آئی کھیل رہے ہیں۔ وہ اسی خاموشی سے مال سے اتر کر نہر پر جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بے وقوف نہیں ہو۔ اس نے اداس بیٹھی تنویر پر ایک نظر ڈالی۔ ڈر لگتا ہے کوئی تمہیں بے وقوف نہ بنا ڈالے۔ بلڈنگ سے ذرا فاصلے پر گاڑی روکتے اس نے نیچے اتر کر ایک گہری نظر سے بلند عمارت کی طرف دیکھا، جہاں بہت سے جھنڈوں کے درمیان سادہ سیاہ جھنڈے بھی تھے۔ ایک اکلوتی نادیدہ سی آنکھ اس میں سے چپک مارتی تھی، تنہا آنکھ۔ وہ آپ کو یہودی نہیں بناتے، کیونکہ یہودی بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے، بس آپ کو الو بناتے ہیں۔
یہ کون لوگ ہیں؟ تنویر نے سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ وہ غور سے دیکھتا چونک گیا۔ پتہ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اسے خوب پتہ تھا۔ 15 صدی قبل ہمیں بتایا گیا تھا اس دجال کے بارے میں جس کی ایک آنکھ ہے۔ آج ایک آنکھ فری میسن کا ٹریڈ مارک ہے۔ اس حلیے میں تو ہم بھی اس وقت مشکوک لگ رہے ہیں۔ قمیض پر پڑے کیچڑ کے دھبوں کی طرف ملیحہ نے افسوس سے دیکھا۔ آپ کے حلیے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، انہیں آپ کی زندگی سے مطلب ہے محض۔ میں تمہیں واپسی پر نہیں لے سکوں گا۔ وہ ملیحہ سے تنویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر واپسی پر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں رضا سے کہہ دوں۔ کوئی پریشانی نہیں، آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اندر شیر بیٹھا ہو۔ ایک بات کہوں؟ رجسٹر میں اپنی آمد کا اندراج کرتے اور اپنے موبائل سیکیورٹی یا سٹاف کے حوالے کرتے اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کہیے، اس نے جیسے چھپا ہوا پروگرام اور پرنٹڈ میٹیریل کا ڈھیر سنبھالتے رسان سے کہا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ رنگین قیمتی شیشوں کے خود کار دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ دور جا رہا تھا۔ یک بستہ ہال اور سینما ہاؤس جیسے نیم اندھیرے ماحول میں انہوں نے قدم رکھا تو ملٹی میڈیا کی دودھیا برفیلی روشنی نے ماحول کو اثر انگیز بنا رکھا تھا۔ ایک خلقت تھی جو امٹ آئی تھی۔ تیز روشنی سے نیم تاریکی میں آنکھیں عادی نہیں ہو رہی تھیں۔ کسی کو ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے وہ پچھلی نشستوں میں جہاں جگہ ملی خاموشی سے بیٹھ رہیں۔ ہال کے بلیٹن سپیکرز بغیر کسی گونج کے ایسے بولتے تھے جیسے کوئی آپ کے پاس بیٹھا مدھم آواز میں باتیں کرتا ہو۔ اسٹیج پر پاکستان کا نمائندہ تھا۔ بطور میزبان اس نے تقریری سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ اربوں کا سارا پیسہ امریکی بینکوں میں دفن ہے کیونکہ عرب جمہوریت کے قائل نہیں اور بینکاری کے قائل نہیں۔ اسلامی ملکوں کا پیٹرول، پگھلے سونے کے چشمے جو اچانک زمین سے نمودار ہو گئے، دنیا بھر سے لوگ اس کی حفاظت کے لیے بھاگ پڑے ہیں کیونکہ وہ اپنے اثاثوں کی نگہبانی کے اہل نہیں۔ دنیا کی اتنی بڑی ریفائنری کا ایک پرزہ عرب میں نہیں بنا اور کسی عربی نے ان دیو ہیکل میلوں پر پھیلے کارخانوں کا ایک اوزار نہیں اٹھایا۔ ایران میں تیل نکلا، بلوچستان میں ڈرلنگ کی جاتی تو ایران کا سارا تیل پاکستان میں ڈمپ ہو جاتا۔ آپ شاہ ایران کی دوستی پر فخر کرتے رہے۔ قوموں اور ملکوں کے اپنے مفاد اور مزاج ہوتے ہیں۔ گیس کا حصول سوئی کے مقام پر وہ واحد دریافت تھی جو دنیا نے آپ کو کرنے دی۔ اس کے بعد سے اس زمین کے نیچے جو کچھ دفن ہے اس پر آپ کا اختیار نہیں۔ حال میں بڑے بڑے نامی گرامی اسکالرز بیٹھے تھے۔ اس نے تیل کی ساری ہسٹری 20 منٹ میں سمیٹ ڈالی تھی۔ مقرر صفحے پلٹتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے بڑے بڑے ناموں کے سامنے نہ اس کا اعتماد لڑکھڑایا نہ زبان۔ اگلی تقریر مائیکل کر رہا تھا۔ سیاہ سوٹ، داڑھی سے بھری ٹھوڑی، ناک پر اٹکی سونے کی فریم والی اینک۔ وہ دوسرا رخ پیش کر رہا تھا اور مکمل تیاری سے آیا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کھلا تھا، اسکرین پر اس کی سٹیلز، لیکن مائیکل نے اس قدر ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ اسے بہت کم آنکھیں جھکانی پڑیں۔ کون وارث ہے نیل کے کنارے صحراؤں میں چھپے خزانوں کا؟ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ من و سلوہ کھاتے، وہ چلتے تو بادل ان پر سایہ کرتا، ان کو پیاس لگتی تو چٹانیں چشمے اگلنے لگتیں۔ بیت الاقصیٰ کے اصلی حقدار جن پر کتاب تختیوں پر کنندہ حالت میں اتری، خداوند قدوس کی چہیتی قوم، ان کے سوا کون ہو سکتا ہے حقدار؟ فورم اوپن ہوا تو چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ لوگ تیل میں ان کے حریص پن اور مذہب میں ان کی ناشکری پر ان کو پٹخنیاں دے رہے تھے۔ ایسے ملک میں جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، جس کا دفاع آج بھی گیا گزرا نہیں، اس زمین پر ان کو اپنے عزائم ڈھکے چھپے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو حکمرانوں کی پناہ حاصل ہے۔ حکمران ان کی پناہ میں پھلتے پھولتے ہیں۔ ہم نے ان کو مکمل تحفظ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں وہ سکون سے آپ کے خلاف زہر اگل سکیں، اور نوخیز ذہنوں پر مشتمل ایک عوام مہیا کی ہے جن کے خون میں آپ کا قطرہ قطرہ یہ زہر شامل کرتے رہیں۔ مگر یہ نوجوان تھے، ان میں کچھ سمجھدار اور زیرک بھی تھے، علم سے آگاہ۔ چائے اور سینڈوچز کے درمیان لوگوں میں گھرا مائیکل ابھی تک پیگنز کی تاریخ بیان کر رہا تھا۔ خواتین خاص طور پر اور کم عمر خواتین عام طور پر ایسی خشک چیزیں پسند نہیں کرتیں۔ ویسے بھی یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ تاریخ ایک بودا اور بیکار مضمون بن چکا ہے۔ آپ کی اس مضمون میں دلچسپی کی وجہ؟ اپنی کافی کی پیالی ہاتھ میں پکڑے پہلے مقرر مختلف لوگوں سے ہوتے اب ان کے پاس کھڑے تھے۔ بہرکیف ہمارا تو یہ سبجیکٹ ہے اور یہاں جو بحث ہوئی اس کے کنارے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہی ملتے ہیں، لیکن کسی بھی مضمون میں عورت مرد کی تخصیص کیوں؟ وہ سوال کا جواب لیے بغیر آگے کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے جملے پر ٹھٹک گیا۔ یہ تو کسی زمانے میں ہوتا تھا جب لڑکیاں کچھ اور پڑھتی تھیں، لڑکے کچھ اور۔ اب تو کوئی فرق نہیں۔ پاس کھڑے کسی شخص نے لقمہ دیا تھا۔ اس نے لقمہ کو آنسونی کرتے ایک نظر چیلنج کرتی لڑکی کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ گڈ، ویری گڈ اینڈ سوری، میں نے تو ایسے ہی بے سوچے ایک بات کہہ دی تھی۔
آپ بے سوچے بات کہتے ہیں، اس لیے پاکستان کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے وہ سوچ سمجھ کر ہمارے پر خچے اڑا دیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار آئے، اس نے آدھی پی ہوئی پیالی واپس رکھ دی۔ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے تیغ لڑنے کے قائل ہیں، آپ بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ مایوس ہیں؟ تنویر نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ مایوس نہیں، میں حقیقت پسند ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے میرا ملک دنیا کا عظیم ترین ملک ہو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تاریخ بیکار مضمون اسی لیے ہے کہ آپ کا تاریخ پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ملیحہ نے تل ملا کر اس کی طرف دیکھا۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ بنایا جانا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ کشمکش، قائد اعظم کے بعد ہمارا ہیرو کون تھا؟ دوسرے ملکوں کو اپنے سر پر مسلط کرنے کے لیے ہم دانستہ اپنے ملک میں اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں ہم نظام بدل ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ قائد اعظم کی تصویر بھی۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کی کراکلی ٹوپی اور شیروانی میں ملبوس تصاویر دفتر میں لٹکا دیتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے تو قائد اعظم کی تصویر بدل جاتی ہے، پھر ان کی 3 پیس سوٹ میں چمکتے بوٹوں والی تصویر ہماری کرسی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم جیسے کھرے آدمی کو بھی ہم اپنی منافقتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حکمران کوئی بھی ہو، وزیر، مشیر، محکوم وہی رہتے ہیں۔ ہسٹری تو ایک طرف، آپ کا جغرافیہ بھی وہ نہیں رہا۔ آپ کی باہر بیٹھ کر ترتیب دی جاتی ہے اٹلس، اور آپ سوائے مایوسی کے اور کچھ پیدا نہیں کر رہے۔ وہ خاموشی سے اس کی تقریر سنتا رہا۔ بہرکیف پرعزم اور سوجھ بوجھ رکھنے والی دانش مند لڑکیوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت دلچسپ ہے آپ کا نظریہ۔ یہ بھی خوب ہے آپ اپنی عمر کی عام لڑکیوں کی طرح جذباتی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس نے کاغذات سمیٹ کر فائل سینے سے لگائی، پاکستان کا نام لیا اور جذباتیت کا تانا کھایا۔ اس فائل میں نمبر 1 یونیورسٹی کے قابل ترین استاد کی رائے ایک غریب ملک کے بارے میں بند تھی۔ غریب ملک جس کے باسی ارب پتی ہیں۔ وہ باہر نکل کر مختلف سمتوں اور مختلف رکشاؤں میں روانہ ہوئی۔ ملیحہ نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا، تم نے غور کیا؟ یہ آدمی بھی آپ کی نہیں انہی کی بات کر رہا تھا۔ گو بہت ڈھکے چھپے انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ تنویر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگا۔ ہاں، ذرا غیر جذباتی سا آدمی تھا اور کچھ ملک کے حالات سے مایوس۔ مجھے تو لگا وہ مجمع کو مایوس کر رہا ہے۔ فٹ پاتھ کے کناروں پر بارش کا گندا پانی جوہر کی شکل میں ابھی جمع تھا۔ ایسی کتنی ہی غلاظت ہم نے کہاں کہاں جمع کر کے نہیں رکھی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر کوئی شخص بڑے بڑے پنجروں میں لالیاں قید کیے بیچ رہا تھا کہ لوگ آئیں اور ان کو خرید کر آزاد کرا دیں۔ وہ پنجروں کے پاس ٹھہرا، پھر دوستوں کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی سواری ہے؟ سڑک پر سواریاں بہت ہیں، ابھی رکشہ مل جائے گا، پوچھا تنویر سے تھا۔ جواب میں ملیحہ کی تیزی سنائی دی۔ اس سے قبل کہ رکشہ ملے ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کہیں بات کر سکتے ہیں، میرا مطلب اگر آپ کو جلدی نہ ہو۔ تنویر کو ہچکچاتے دیکھ کر اس نے کہا، اگر آپ کی خواہش نہیں تو کوئی بات نہیں۔ حال میں بات ادھوری سی تھی، سو آپ سے بات کرنے کو دل چاہا۔ وہ مایوس لوٹ رہا تھا کہ تنویر نے کہا، کیوں نہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ ملیحہ کے ٹہوکا دینے کے باوجود اس نے اپنا دل میں آیا جملہ ادا کر دیا۔ اس کو غیر اخلاقی رویے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ رکا، ایک نظر اس نے ملیحہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے اندیشے درست ہیں، یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے واقعی نامناسب ہے، لیکن عجیب بات ہے ہمارے شہر میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں بیٹھ کر آدمی چائے کی ایک پیالی پی سکے۔ میں ماضی پرست انسان ہوں، کبھی یہاں کافی ہاؤس، ٹی ہاؤس ہوتے تھے، اب یہاں بندو خان ہے، وارث کی نہاری ہے، بریانی سینٹر ہیں، لیکن بیٹھ کر چائے پینے کا ٹھکانہ نہیں۔ اصل میں پہلے لوگ ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر تجزیے کرتے تھے، اب ٹی وی چینل پر آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ ملیحہ نے ہنسنے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جب نزدیکی میک ڈونلڈ میں آئس کریم کھانے کے لیے قدم بڑھائے تو اس نے ان کا ساتھ چھوڑا بھی نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ پرس نکال رہا تھا کہ تنویر نے اعلان کیا، ہم اپنا بل خود دیں گے۔ بغیر کسی بحث میں الجھے اس نے سکون سے کہا، اچھی بات ہے، میرا بل بھی آپ دے دیجئے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے، آپ نے غور کیا؟ امریکہ سے عدم دلچسپی کے باوجود ہم کیسے اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ میرا نام نعیم ملک ہے، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، جرنلسٹ ہوں۔ یہ میری بہترین دوست ہے ملیحہ، میں تنویر عباس۔ اس نے ایک اچوٹتی سی نظر ملیحہ پر ڈالی۔ آپ کی بہترین دوست کو تعارف اچھا نہیں لگا۔ بارش رکی ہوئی ہے، اب اٹھ جانا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آئس کریم قطرہ قطرہ پگھلتی کم ہو رہی تھی اور درمیان کے فاصلے بھی۔ وہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کی بابت بات کر رہے تھے۔ ایران توران کا فلسفہ، اس نے بے شمار کتابیں پڑھ رکھی تھی اور اس کی یادداشت بھی زبردست تھی۔ ملیحہ خالی گلاس میں پلاسٹک کی چمچی سے پگھلتے دودھ سے کھیلتی ان کی گفتگو میں برائے نام ہی شریک تھی۔ سیکنڈ کی سوئی بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔
घंटा 1.5 घंटा की इस गुफ्तगू में मलिहा को लगा उस पर से सदियां दंदनाती गुजर गई हैं। उठने की बात पहले नईम मलिक ने की। आप जाइए, मलिहा ने उसी बेजारी से कहा जो उसने पहले लम्हे से इख्तियार कर रखी थी। बाहर निकलकर वो उनको रिवायती अंदाज में अपनी गाड़ी में छोड़ आने की ऑफर देगा, जो मलिहा को अपने या उसके लिए हरगिज़ मंजूर नहीं थी। बस आज यहाँ इसी लम्हे खात्मा होना चाहिए। हम कुछ देर बैठेंगे, बारिश अभी भी रुकी हुई है, उसने उसका जुमला उसको लौटाते उठते उठते कहा, लेकिन ठहरा नहीं। उन्होंने लाल सफ़ेद पट्टियों वाले कपड़े पहने मैकडोनल्ड की डमी तक उसे जाते देखा। बड़ा खतरनाक आदमी है, मलिहा ने झरझरी लेकर कहा, और मैं जानती हूँ मेरे इस बयान का तुम्हें एतबार नहीं। खतरनाक? तनवीर ने हैरत से आंखें फाड़ी। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बेचारा बड़ा सेल्फलेस सा लगा। बड़े बड़े कान, जर्द आंखें, चोंच वाला चेहरा, और जब वो पिंजरों के पास खड़ा तुम्हें देख रहा था तो 1 मिनट को मुझे लगा वो तुम्हें भी परिंदा समझ रहा है और पता नहीं कैद करना चाहता है या आज़ाद। कम ऑन मिली, तनवीर ने उकताहट से कहा। अच्छा भला आदमी था। तुम्हें क्या हो गया है? मलिहा ने एक तवील गहरा सांस खींचा। इस तरह तो तुमने कभी बिहेव नहीं किया था। मैं देख रही थी एक आर्टिफिशियल आदमी से तुम इतनी आसानी से मरूब हो गई। वो जो ऐसा झूठा है कि नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता। क्या बच्चों वाली हरकत की आज तुमने, हत्ता कि उसको अपना फ़ोन नंबर भी दे डाला। मिली, उसने बुरा मानकर कहा। इजिप्ट की कदीम हिस्ट्री पर उसने मुझे एक नायाब किताब देने का वादा किया है। मैं उसको डेट मारने के लिए नंबर नहीं दिया है। ज़रूरी नहीं आप अक्लमंद हो तो मैं चोर भी हूँ। आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया। वो अभी तक अपने बयान पर डटी हुई थी। बहर कैफ, अपने किसी मसलहत के तहत ये शख्स रेशा ख़त्मी हो गया है। मुझे नहीं मालूम अब ये बात गलत है या गलत नहीं। तनवीर का रंग झल्लाहट से लाल हो गया। इतनी जल्दी किसी इंसान को पहचानना मुश्किल होता है, मलिहा ने ठहर ठहर कर कहा। इंसान एक किताब की तरह है, नायाब किताब, वही वाली किताब जो वो तुम्हें देना चाहता है। कितनी देर तो आप जल्द ही देखते रहते हैं, फिर फ्लैप पढ़ते हैं, दिबाचा देखते हैं किसका लिखा हुआ है, फिर आखिरी सफ़े पर किताब के बारे में लोगों की राय पढ़ते हैं। किताब में क्या लिखा ये तो बहुत आखिर में जाकर पता चलता है। वो झुंझला गई। तुम खुद भी तो बगैर पढ़े रिव्यू लिखने बैठ गई हो। टेलीफोन वापस क्रेडल पर डाल के उसने खुद को फिर से कमरे में बंद कर लिया। खिड़की के तंग शीशों से नाक लगाकर उसने फिज़ा में नमी महसूस की। बारिश अभी थमी थी और मज़ीद बारिश के आसार थे। इस साल बारिशें साबका सालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हुई थीं। ऐ अल्लाह, बारिश बरसा, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, खेतों पर, लेकिन मेरे घर से दूर। बरसात गुजरी, सितंबर अक्टूबर गुजरे, लेकिन फ़िज़ा की घुटन इतनी बारिशों से भी नहीं धुली थी। बारिश के ज़ोर से सुर्ख फूलों के बेल के गुच्छे पत्ती पत्ती बिखर गए थे। पानी के साथ बहती आतिशी वर्क वर्क पंखुड़ियाँ, लेकिन अंदर की घुटन बाहर की फुहार से कब धुलती है। इंसान पे जो गुजरती है वो बस अचानक गुजर जाती है, जैसे किसी वीरान स्टेशन पर कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन एक सन्नाटे से बगैर रुके चीख मारती निकल जाए, फ़िज़ा को गर्द-आलूद धुआं धुआं छोड़कर। मलिहा कहती है इंसान लम्हों का असीर हो जाता है, बाज़ औक़ात आर्जी असीर होता है, लिहाजा बंद बांध कर रोकने की कोशिश मत करो। इनको गुजरने दो जैसे सुराख में से पानी गुजर जाता है। हम किसी हादसाती जज्बे का शिकार होकर उसको ज़िंदगी भर का रोग नहीं बना सकते। हादसाती जज्बे, आर्जी असीर। वो 11 जुलाई की एक भीगती शाम थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब वक्त से कौन कहे। हम अचानक किस तरह तब्दील होते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। अंदर आपके वजूद में नए नए जज्बे सर उठाते हैं और ज़िद्दी बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ते, सर पटकते अपना आप मनवाने पर तुल जाते हैं। उस आर्जी और पुरसकून खामोशी में एक खौफ थरथराता है और आखिरकार एक वक्त में वो घड़ी आनी है जिससे निजात नहीं, जब सब कुछ टकराकर पाश पाश हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी का बिग बैंग, जिससे फ़रार हासिल करते और छुपते छुपते वो थक चली थी। क्या इस टूट फूट के बाद भी उसका वजूद तस्लीम किया जाएगा? क्या फिर वो सर उठाकर इस्तकामत से खड़ी हो सकेगी? क्या फिर उसके घर में उसकी मिसालें पेश की जा सकेंगी, तनवीर की तरह, तनवीर जैसी? और कितने दिन वो अपनी छोटी बहन का आइडियल रहेगी? लेकिन जो भी होना है जल्दी हो जाए। जितना वक्त इंतज़ार में गुजर रहा है एक धुंधलका है। धुंध छटे तो कौन जाने मंजिल हसीन हो या करीब। उसका जी चाहा एक चीख मारे और सन्नाटे का खात्मा कर दे। पता नहीं वो बुज़दिलों की तरह सबसे बचती कमरा बंद करके अंदर दुबकी क्यों बैठी थी। बाहर तो माहौल वैसा ही मानूस, वैसा ही तरोताज़ा और बशाश था। बावर्ची खाने की सिमत से आती कीमा भूनने की खुशबू। टीवी पर क्रिकेट मैच देखता और हर बाल पर नारा मारता रज़ा। इंतहाई गैर जज्बाती होने के बावजूद क्रिकेट मैच भी पाकिस्तान की शिकस्त में बर्दाश्त ना करता।
کھیکی ہنستی اس کی بہن اور اس کی عزیزہ دوست۔ کتابیں پڑھتے ابا، فلسفہ کی گتھیاں سلجھاتے اور تاریخ کی ٹوٹی گرہیں جوڑتے۔ وہ جو ہندی اردو کا تنازع تھا 1867 میں بنارس میں، اس وقت بنارس کے کمشنر کا کیا نام تھا جس نے سر سید احمد خان سے کہا تھا؟ کوئی یاد ان کے حافظے کی مدد کو نہیں آئی۔ میچ ختم ہوا تو خواتین کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ اماں، کریم بھی، بڑی تائی اپنے پسندیدہ کرداروں کے روپ میں ڈھل کر اور ڈوب کر ڈرامہ دیکھتی، رونے والوں کے ساتھ آنسو بہاتی یا کھل کر کہکہے لگاتی۔ کیا نام تھا؟ ابا ہنوز حافظے پر زور دے رہے تھے۔ گو اس نام کو یاد کرنے کی فوری کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب ذہن میں کوئی چیز اس طرح اٹک جائے تو ذہن میں گرا ہی لگ جاتی ہے، کسی اور طرف توجہ نہیں جاتی۔ حافظے سے مایوس وہ ریفرنس کے لیے اپنی اسٹڈی میں چلے گئے۔ چند ہی منٹ بعد وہ پلٹے تو ان کے چہرے پر بشاشت تھی۔ ڈرامے میں محو خواتین کے پاس ٹھہر کر انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا، شیکسپیئر! شیکسپیئر نام ہے، بھلا یہ بھی بھولنے والا نام تھا؟ انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ شیکسپیئر نہیں ہے، یہ وسیم ہے، عنایت حسین بھٹی کا بیٹا۔ صبا حمید سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ بڑی تائی نے ڈرامے میں ڈوبے ڈوبے کہا۔ وہ ہر صبح اخبار کے گوسپ والے صفحے کو اچھی طرح یاد کرتی تھی۔ ٹی وی کے رنگین سوپ دیکھتے اور خاندان بھر کی سیاست پر بحث کرتے تبصرے، باہر کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ وہی تھا۔ رضا ابا کے کمرے سے نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی تواتر سے بج رہی تھی۔ جب سے عثمان گیا تھا اس نے خود کو یہ ہفتہ وار ڈیوٹی سونپ دی تھی۔ اتوار کو آتا تو ایک ایک کے پاس ٹھہرتا۔ کوئی کام ہو تو بتا دیجیے، کریم بھی کچھ منگوانا ہے بازار سے؟ کریم بھی نے کچھ فرمائش تو کی تھی، لیکن فون کی کرخت گھنٹی میں ان کی لرزاں سی آواز ڈوب گئی۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، ایک تو یہ ہر وقت ڈراتا رہتا ہے، دن دیکھتا ہے نہ رات۔ اٹھاؤ، ہیلو ہیلو کرو، پوچھو کون تو بند۔ رضا نے غیر محسوس طریقے سے فون اٹھا کر کان سے لگایا، واپس کریڈل پر رکھتے لمحہ بھر کے لیے جیسے اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جامد ہو گئیں۔ اس کو دیوار کے پار دیکھنے میں کمال حاصل تھا، گو اس کو اپنی اس کرامت سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ لاعلمی کی نعمت سے محروم تھا، اور یوں بھی دیوار پار کون سے گلاب کے باغ تھے۔ آپ آر پار دیکھنے کی صلاحیت سے عاجز ہوں تو یہ آس ضرور رہتی ہے کہ اس طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوں گے، صرف ہماری رسائی وہاں تک نہیں۔ دکھ صرف نارسائی کا ہی نہیں ہوتا۔ وہ پلٹ کر اماں کی طرف چلا گیا۔ ان کی ایمبرائڈری کے دھاگوں میں سے سبز دھاگا کم پڑ گیا تھا۔ فریم میں لگا ان کا میز پوش جب سے ادھورا پڑا تھا۔ بیچارے چچا عبدالعزیز گئے تو تھے دھاگا لینے، ساتھ نمونے کی لچھی لے کر بھی گئے، لیکن بیچاروں کو ٹھیک سے کہاں دکھائی دیتا ہے۔ کسی اور ٹون کا سبز رنگ لے آئے، غالباً دکاندار کی بھی نزدیک کی نظر خراب ہے۔ ابیر کو منگوانا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کو ساتھ لے کر جانا تھا، حمیرہ کے ہمراہ۔ احسان چپل تک، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ فرمائشوں کی حد سے نکل جاتی۔ ہماری مانگیں بھی کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی بے ضرر خواہشات، کسی کی بھی فرمائش چاند تارے توڑ کر لانے کی نہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج رہی تھی۔ وہ اپنا چلہ توڑ کر بےتابی سے باہر لپکی، جھپٹ کر ٹیلی فون کی طرف دوڑی۔ رسیور کی طرف بڑھتا اس کا بازو رک گیا۔ رضا ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس کھڑا اس کو بجتے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون اٹھانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ فون ارد گرد کی کشیدگی سے بے خبر بجتا رہا، پھر جیسے مایوس ہو کر چپ بیٹھ رہا۔ دونوں اس کے دائیں بائیں ساکت کھڑے تھے۔ چاند تارے توڑ لانے کی بھی فرمائش تھی شاید ایک۔ رضا نے فون کے آر پار دیکھا۔ خاموشی کتنی ہی دیر تک دونوں کے درمیان سرسرائی۔ فون سے نظر ہٹائی تو اس کا چہرہ سامنے تھا۔ وہ نظریں بچا رہی تھی۔ یہ چوری اس نے کب سیکھ لی اور اس کو علم بھی نہیں ہو سکا؟ اپنی غفلت پر وہ تھوڑا نادم ہوا۔ عثمان سے بات ہوئی؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ تنویر کو لگا وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھ کیوں نہیں لیتا؟ لیکن شاید وہ کبھی نہ پوچھے، وہ وزادار انسان ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگ کتنے برے لگتے ہیں۔ تنویر کا شدت سے جی چاہا وہ اس پر گرجے برسے الزام تراشی کرے تاکہ وہ اس پر جواباً تابڑ توڑ برس سکے، لیکن چپ کی مار نہ دے۔ اتنے دنوں کا جمود کسی طرح تو ٹوٹے۔ لیکن وہ ایک لفظ کہے بغیر اس سکون سے کھڑا تھا۔ جھنجھلانے غصہ کرنے کی اس کی خواہش دم توڑ گئی۔ ہوتی رہتی ہے، اس کے لہجے میں بیزاری تھی، ایک طویل کشمکش میں مبتلا۔ اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، حتیٰ کہ اپنے پیارے بھائی کے ذکر سے بھی نالاں ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بات نہ کرنے کو جان چھڑا رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی تھی۔ کریم بھی اس کو روز کی طرح جگانے آتی تو رات بھر کے جگار سے سرخ آنکھیں کھولے وہ دبی زبان میں جھنجھلاتی۔ معمولی معمولی باتوں سے اس کو ابیر سے چڑ ہونے لگتی۔ میرا دوپٹہ پہن کر کیوں گئی تھی؟ میرا جوتا کہاں پھینک دیا؟ سنبھال کر نہیں رکھ سکتی تو مت ہاتھ لگایا کرو میری چیزوں کو۔ دھیما لہجہ رکھنے والی نرم مزاج نفاست پسند لڑکی پر کیا افتاد آن پڑی تھی آخر؟
اس کو جھنجھلاتا دیکھ کر ابا باہر آئے۔ کچھ کہے بغیر اس کو سر سے پاؤں تک سرد نظروں سے دیکھتے۔ ابا اس سے زیادہ کسی کو تنبیہ نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دادی اماں ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر اس کی طرف چونکتی۔ کچھ چاہیے؟ رضا نے اس رسان اور اسرار سے دوبارہ پوچھا۔ اس کے سابقہ سب رویوں کو درگزر کرتے دوبارہ تلخی سے جواب دینے کی اس کی ہمت سلب ہو گئی۔ یہ رضا تھا، عمر بھر اس نے اس کو انگلی پکڑ کر چلایا تھا، اب وہ ہاتھ جھٹکے تو کیسے؟ 8ویں کلاس میں جب اس کو ملیریا ہوا تو وہ کڑوے ذائقے سے سخت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے جیسے شہزادی کسی چھپر کھٹ سے احکامات صادر کرتی اور عثمان رضا پر حکم چلاتی۔ وہ خوشی خوشی اس کے ناز اٹھاتے پھرتے تھے۔ پھیکا آلو گوشت کھاتے کھاتے جب وہ منہ بناتی تو یہ رضا ہی تھا جو اپنی ماؤنٹین بائک سی مارکیٹ تک بھگاتا لے جاتا۔ بھیا کے خستہ سنہری سیخ کباب اخبار کے کاغذ میں رول کیے چپکے سے اس کو تھما جاتا۔ اس کی چوری کھل جاتی جب کبابوں کی سوندھی خوشبو چھپائے نہ چھپتی اور ہوا اس مہک کو گھر بھر میں اڑائے پھرتی۔ رضا کو بد پرہیزی کروانے پر جھاڑ پڑتی اور تنویر کو الگ سے مزید۔ ان پر اضافی بوجھ مت ڈالا کرو، ان کے حالات اب مختلف ہیں۔ UET سے واپس آ کر وہ بڑی باقاعدگی سے شام کو ٹیوشن پڑھاتا۔ اپنی فیس کی ادائیگی کے بعد اپنی حق حلال کی کمائی میں وہ تینوں کو برابر کا حصہ دار سمجھتا۔ عبیر اور حمیرہ کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے 20 روپے ملتے جبکہ تنویر کا حصہ 40 روپے ماہانہ تھا۔ ساری دوپہر وہ رضا اور عثمان کی دوڑ لگواتی۔ آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ چاہیے۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ آج وہ اس رضا سے کیسے کہہ دے اسے کچھ نہیں چاہیے۔ کتنی دیر سے وہ ساکت بیٹھی تھی، مکمل خاموشی اور ذہنی تاریکی میں گرفتار۔ خیالات بے ربط اور جملے اس کے اختیار سے باہر ہو گئے تھے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی اور کند ذہن شاگردوں کی طرح جو سبق کو سطر سطر رٹ کر صبح امتحان دینے جاتے ہیں۔ پیپر سامنے آتا ہے تو دماغ کا فیوز بھگ سے اڑ جاتا ہے۔ وہ اس دماغی بلیک آؤٹ سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس کو اندازہ ہوا کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس سے بحث کرنا کتنا آسان ہے مقابلتاً اس کے سامنے بیٹھ کر۔ پوری رات اس نے مکالمہ کی مشق کی تھی، بات کہاں سے شروع کرنی ہے، وہ جب یہ سوال کرے گا تو کیا جواب دینا ہے، پھر اس کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ رات بھر کروٹیں بدلتے اس نے اس کو دلائل کی مار دے کر ہرا ڈالا تھا اور اپنا زاویہ نظر خوش اسلوبی سے پیش کر کے قائل کر ڈالا تھا۔ صبح سے پہلے سب اچھا ہو گیا تھا، ہیپی اینڈنگ۔ لیکن یہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ نہیں تھا جس کے دونوں طرف کے مکالمے اسی کو لکھنے تھے۔ پہلا ہی سوال جو جمال احمد کی طرف سے آیا آؤٹ آف سلیبس تھا۔ کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس کے لفظ گونگے ہو گئے۔ رات بھر کی تیاری کے باوجود کوہرا ورق پھڑپھڑاتا رہ گیا اور وقت تھا کہ بھربھری ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ تنویر، میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ کون ہے؟ آواز تنویر کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہی جس کے بارے میں تم مجھے بتانے آئی ہو اور بتا نہیں پا رہی ہو۔ اس نے میز پر کوہنیوں کے بل جھکتے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے اسی ٹھہراؤ سے کہا، وہ بات جو اس کو مجھ سے آ کر کہنی چاہیے، تم کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ سب تو نہیں تھا رات بھر کی مشق میں۔ وہ جب سے گمسم بیٹھی تھی پیالے میں پڑا زرد سوپ بھاپ دینا بھی بند کر چکا تھا۔ گو اب یہ کہنا بعد از وقت ہے، لیکن مجھے بند آنکھوں سے بھی تمہارا چہرہ نظر آتا ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو تم بڑی کامیابی سے خود کو مجھ سے چھپاتی رہی ہو تو یہ حماقت ہے تمہاری۔ میں پچھلے 3 ماہ سے تمہیں اس تکلیف سے گزرتے دیکھ رہا ہوں اور ملامت کر رہا ہوں خود کو کہ تم نے بے اعتباری کا مظاہرہ بھی کیا تو کس پر؟ یہ ایک انگوٹھی ہے، گولڈ کا مختصر سا حلقہ، جس کا قطر 1.25 انچ 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ انگلی میں ہو تو رشتہ، باہر نکال دی جائے تو جولر کی دکان پر رکھا محض ایک سامان۔ اس کو اتار کر میز پر رکھ دو، اس کے بوجھ سے نجات پا کر مجھ سے ہلکی پھلکی ہو کر بات کرو۔ معلوم نہیں کیوں لیکن اس نے نہ چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی نہ سر جھکانے کی، چپ چاپ آنکھوں کو برسنے دیا۔ آنسوؤں کی لمبی لمبی لکیریں اس کے چہرے پر اس طرح بہتی رہیں جیسے شیشے پر تواتر سے پھسلتی بارش کی دھاریں۔ اس نے بھی اسے خاموشی سے رونے دیا، نہ وجہ دریافت کی نہ آنسو خشک کیے۔ اس نے از خود ہی یہ اختیار اپنے آپ سے واپس لے لیا تھا۔ کتنی دیر تک لگاتار بہنے کے بعد آنسوؤں کے دھارے خود بخود تھم گئے۔ آؤ اب ہم وہ باتیں کریں جو تم سننا چاہتی ہو۔ جو نہیں سننا چاہتی وہ میں یاد نہیں دلاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ اس کی کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے؟ یہ نہیں پوچھوں گا تمہاری کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں تو تم ہو ہی اچھی۔ وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ آئی ایم سوری۔ اتنے جملوں کے بعد پہلا جملہ، گو وہ بھی رات کی مشق میں شامل نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے معذرت قبول کر لی یا رد کر دی، لیکن اپنے ارادوں سے وہ جواب لینے پر ڈٹا لگتا تھا۔ ہم دونوں میں
وہ جھجک کر رک گئی۔ اس نے اپنے خطاب کا استحقاق تبدیل کر لیا۔ مجھ میں اور اس میں ذہنی ہم آہنگی ہے، سوچ مشترک ہے، اور دل، محبت وہ مشترک نہیں؟ باوجود اپنی ساری ذہانت اور فطانت کے محبت کا اظہار کسی دوسرے سے، اور وہ بھی اپنے منگیتر کے سامنے، اس کی ہمت جواب دے گئی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ میں ایسا ہی اذیت پسند ہوں اور اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک تم خود اس کا اعتراف نہ کرو۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جیسے عمر بھر کے لیے بیٹھ گیا۔ زندگی سلو موشن میں گزر رہی تھی۔ کاش وہ یہ سوال بھول جائے، بدل ڈالے یا کچھ اور پوچھ لے، لیکن وہ تو اسی طرح ایک ٹوک اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کو مزید مجرم بنائے دے رہا تھا۔ وہ بہت قابل ہے، مجھے قابل آدمی اچھے لگتے ہیں۔ گویا میں قابل نہیں تھا، یا کم از کم اس قابل نہیں تھا۔ خیر، اور کیا آپ کے صاحب یہ جانتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کم نہیں، ایک دنیا مانتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی۔ خود ستائشی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھی، لیکن اس کو ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے اسی لیے چنا تھا۔ اس کی آواز مشکل سے سنائی دی۔ اور تم جاننا چاہو گی میں نے تمہیں کیوں چنا تھا؟ اصل میں نے صرف تمہیں ہی نہیں چنا، تمہارا بیک گراؤنڈ بھی اس میں شامل تھا۔ پروفیسر انکل عباس، قابل احترام نام، تمہاری صاف کوئی منافقت سے دور، جو جی میں آیا کہہ دیا، دن رات دعائیں کرتی اور چپے چپے کو پھونکتی تمہاری دادی، تم پر جان چھڑکتا تمہارا بھائی، گھر کا ٹھنڈا پرسکون مہذب ماحول جس کے دروازے نہ صرف گھر کے بلکہ دل کے بھی ہر ایک کے لیے کشادہ ہیں۔ اینڈ ناؤ آئی ایم سوری، میں نے وعدہ کیا تھا وہ باتیں نہیں کروں گا جو تم سننا نہیں چاہتی۔ خیر، اس نے وقفہ دیا۔ اتنی معمولی سی بات پر جس لڑکی کے ضمیر پر اس قدر بوجھ ہو، وہ بس ایسے ہی گھر کی لڑکی ہو سکتی ہے۔ سو یس اور نو، میرا پہلا سوال ابھی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ یس۔ سو تم نے گھر میں کسی سے بات کی؟ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عثمان یا رضا سے بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ تو مناسب ہے کہ میں ہی بات کروں۔ تم منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کر کاؤنٹر پر بل پے کرنے چلا گیا۔ کتنا ہی راستہ گاڑی خاموشی سے چلتی رہی۔ پاس پاس بیٹھے دو اجنبی وجود، تو الگ الگ سمت سوچتے۔ درمیان کی گمبھیر خاموشی بڑی تکلیف دہ تھی۔ پھر اس کو جھجک کر تنویر نے توڑا۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ کیا ٹیپیکل قسم کا رسمی فکرہ ہے، یقیناً مل جائے گی۔ میں نے کسی مایوسی کا تو اظہار نہیں کیا۔ تنویر کو اس کی ہنسی میں ہلکی سی تلخی سنائی دی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی کسی حادثے نے مجھے اور اس شخص کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا تو اس کی وجہ تم نہیں ہوگی۔ فضا کا سکوت ناقابل برداشت تھا۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ جواب موصول ہوا۔ ابا کی پیشانی پر افقی سمت بل نمودار ہو گئے۔ یہ بل اس وقت آتے تھے جب وہ کسی ایسی الجھن میں مبتلا ہوں جب وہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہ چاہتے ہوں۔ ان کا اکلوتا بیٹا باہر تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور کیا پتا وہ موجود ہوتا تو ان کی خودداری آڑے آ جاتی۔ باپ کا عہدہ ساتھ لگائے وہ اس کے سامنے بھی اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرتے۔ گزشتہ رات بھی تنویر نے اندھیرا کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ ساری رات اس طراب کی کیفیت میں دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ٹہلتے رہے تھے۔ اس کا دل بند ہو گیا۔ وہ اپنی ایک خوشی کی خاطر آخر کس کس کے دل سے کھیلے گی؟ کل سے اب تک جب جمال ان کے کمرے سے باہر نکلا تھا اس نے ان کو لمحہ بھر کے لیے بھی پرسکون نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی محبوب کرسی پر جا بیٹھے، لکڑی اور کینوس کی آرام دہ کرسی، پشت سے ٹیک لگائے اور پاؤں پھیلائے۔ انہیں اس مقام پر بہت آرام آتا تھا۔ ہجرت کے وقت ان کے سب سے بڑے بھائی گھر سے نکلتے اس کرسی کو تہہ کر کے سر پر رکھ کر لائے تھے۔ ساری عمر انہوں نے اس کرسی کو عقیدت سے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ماڈرن اولاد سے اس کی میک، اس کے ڈیزائن اور اس کی شکل کی تضحیق بنوائی، لیکن جیتے جی اس کا حق تھا۔ شدید پریشانی کے عالم میں ان کو لگتا وہ پھر سے 1.5 سال کے ہو گئے ہیں اور ابا کی گود میں بیٹھ کر بغیر کوئی دکھ جھیلے رو رہے ہیں۔ رضا ماربل کا چیس بورڈ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی تاریکی تھی، روشنی اور اندھیرے کے اس شیڈ میں ان کا مرجھایا ہوا جھکا ہوا چہرہ۔ وہ کھیلنے سے پہلے ہی بازی ہار گئے تھے۔ وہ بلوایا گیا تھا اور جانتا تھا کیوں بلوایا گیا ہے۔ حد ہے، ان لوگوں کو میں ہی ملا تھا اس پیارے آدمی کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ سر ایک بازی ہو جائے، اور بغیر ان کی رضامندی کے لیے چھوٹی تپائی گھسیٹ کر درمیان میں رکھے بورڈ پر مہرے سجانے لگا۔ آپ نے غور کیا سر، شطرنج کی بساط واحد سلطنت ہے جہاں قانون چلتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا پورٹ فولیو ہے جس میں کسی دوسرے کو مداخلت کی جرت نہیں، صرف کالی ترچھی لائنوں میں چلے گا، کبھی کالے کی جیت، کبھی گورے کی۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں۔ آپ عربی مہرے پسند کریں گے یا اجمی؟ سر ایسے مسکرائیں جیسے مسکرانا بھول چکے تھے۔ خاندانوں میں روایات کی پاسداری کا بھرم اتنے فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ ہر مسئلہ اولاد کی مرضی سے حل کرنے والے اتنے اہم مسئلے پر اولاد سے بحث نہیں کرتے۔ عثمان کہا کرتا تھا، یہ روایات رسمیں سب مڈل کلاس کا سرمایہ ہے۔ اپر کلاس کو ان کی پرواہ نہیں اور لوئر کلاس کو اس کا علم نہیں۔ اس وقت ابا سے اس کو بات کرنا پڑتی تو سارا طبقاتی فلسفہ نکل جاتا۔ اب انہوں نے رضا سے ہر بات کر لی تھی، اس ایک بات کے سوا جس کے لیے وہ بلوایا گیا تھا۔ انہوں نے بے سوچے اپنا مہرہ آگے سرکایا اور اس بے فکری سے سرکایا کہ شیخ کو چیک پڑتی تھی۔ آج بادشاہ کو مات ہوتی ہے تو ہو جائے، بے شک وہ چاروں شانے چت گر جائے۔ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے بورڈ سے سر اٹھاتے ایسے سوال کیا جیسے وہ دیر سے اس موضوع پر بات کرتے رہے ہوں۔ رضا کچھ دیر کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا، لیکن عثمان نے اس سے وعدہ لیا تھا کسی کی دل آزاری کے اندیشے سے وہ حقیقت آشکار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں نے جو ذاتی طور پر تحقیقات کی ہیں، جو کچھ جمال کی مدد سے مجھے پتہ چلا، پہلے تو وہ یوں ہی ایک معمولی سے اخبار میں کام کرتا تھا جس کا اونر گمنام آدمی تھا۔ ایسے لگتا ہے یہ اخبار اسی کو ملازمت دینے کے لیے نکالا گیا تھا۔ جو ہی اس نے اخبار چھوڑا، اخبار بند کر دیا گیا۔ بظاہر یہ اتنا بڑا جرنلسٹ نہیں، لیکن صدر پرویز مشرف کے میٹ دی پریس میں یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بڑی بڑی میٹنگ اور کانفرنسوں میں یہ ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، اتنے کونے میں کہ ٹی وی کا کیمرہ بھی اس کو فوکس نہیں کرتا۔ پہلے ایسے گنتی کے لوگ تھے اور سب کی نظر میں ہوتے تھے، اب ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے۔ انتہائی حساس اداروں سے لے کر عام لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے ان کی کوئی خاص پہچان بھی نہیں۔ اس لیے کہا نہیں جاتا کہ یہ الزام ہے یا حقیقت۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خطرناک نہیں، یہ بھی نوکری کی ایک قسم ہے، جسے UNO ہے، ورلڈ بینک ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ادارہ ہے، مگر ظاہر ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس کے اچھے پہلو ہیں، پلس پوائنٹس، وہ یہ کہ ماں باپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے، بہنوں کو پال رہا ہے، گھر کا واحد کفیل ہے، اور عام طور پر ایسے لوگ جو پیسہ اچھالتے پھرتے ہیں وہ حالات بھی نہیں۔ سمن آباد میں رہتا ہے۔ ابا کتنی دیر جیسے لفظوں کا معمہ سلجھاتے رہے۔ میں پروفیسر عباس رشید، ایک محب الوطن پاکستانی جس کا باپ جیل میں ختم ہوا، جس نے حق گوئی پر نوکری کو لات مار دی تھی، آج ان کی آواز اٹک گئی۔ اس کو یہ سب بتایا؟ جی بتایا، اس نے بھی اعتبار نہیں کیا، خود ہمیں بھی تو 100% یقین نہیں، لیکن شک تو ہے نا۔ پر شک کا فائدہ تو مجرم کو دیا جاتا ہے سر۔ ابا کی روشن پیشانی پر افقی سمت والے بل ابھی تک موجود تھے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے اولاد کو ذہنی آزادی اور خود مختاری دینے کا ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اگر غلط تھا تب بھی وہ کسی کی آزادی سلب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاملات اس آسانی سے سیدھے ہو گئے یا اپنی رو میں بہنے کے لیے چھوڑ دیے گئے جیسے کبھی کوئی الجھن تھی ہی نہیں، کسی چھان پھٹک اور مزید تحقیقات کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے نعیم ملک کی والدہ جب رشتے کے لیے گھر آئیں تو نہ ان کو جوتیاں چٹکھانی پڑی، نہ لمبے چوڑے سبز باغ دکھانے کی نوبت آئی۔ نعیم ملک ٹانگ پر ٹانگ رکھے جس صوفے پر بیٹھا تھا اسی طرح ساکت سامت خاموش بیٹھا رہا۔ نعیم ملک کی والدہ سر کو جارجٹ کے آنچل سے ڈھانپے اپنے بیٹے کے بالکل ساتھ حق ملکیت کے احساس سے بیٹھی ایک ایک کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ کون لوگ ہیں، مالی حیثیت کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں؟ چونکہ یہاں رہنے والے لوگ ڈگریوں کے دھنی تھے۔ میں نے لاہور کالج سے پڑھا ہے، انہوں نے ذرا معتبر لہجے میں کہا۔ یہیں سے آغاز مناسب جانا۔ اچھا، اماں خوش ہو گئیں۔ کس سن میں؟ سن تو اب یاد نہیں، اتنی پرانی بات ہے، دوستوں کے نام کہاں یاد رہتے ہیں۔ سبجیکٹ اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن اتنے نمبر تھے کہ کالج کی پرنسپل نے مجھے گھر آدمی بھیج کر بلوایا تھا۔ اماں نے حیرت سے کہا، مجھے تو اپنا رول نمبر بھی یاد ہے۔ پھر وہی گفتگو پر چھائی رہیں۔ بڑے ملک رب اور نعیم ملک خاموش سامے تھے۔ بڑے ملک صاحب سے کوئی بات پوچھی جاتی تو جواب دینے سے پہلے اجازت لینے والے انداز میں بیوی کی طرف دیکھتے۔ حمیرہ نے آہستگی سے کہا، یہ تو ایسے اجازت لیتے ہیں جیسے شاعر اپنا کلام سنانے سے پہلے میر شاعرہ کی طرف دیکھتا ہے۔ چلو دونوں اٹھو یہاں سے۔ بیک وقت دونوں نے گھرکی کھائی۔ اے لو، کریم بھی نے دلہا کے سامنے چائے رکھتے کہا، تم رشتہ مانگنے آئے ہو یا ادھار چکانے؟ میاں برخوردار، تیوری تو سیدھی کرو۔ مہمانوں اور گھر والوں دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی میں جرأت نہیں تھی جو کریم بی کو ٹوکتا۔ ان کے وقتوں میں لوگ ایسے ہی صاف گو ہوتے تھے۔ اس وقت کسی کو علم نہیں تھا اس گھر کی صاف گوئی اور کھرے پن پر ایک فائل تیار ہو رہی ہے۔ پھر کام کاج ایسے شروع ہوئے جیسے اس قسم کے واقعات اس گھر کا روزمرہ کا حصہ تھے۔ گھر والوں نے بردباری اور سنجیدگی سے بگڑتے حالات کو سنبھالا دے لیا۔
کسی نے تنویر سے گلہ کیا نہ شکوہ کہ اس نے ان کا عمر بھر کا نظریہ مٹی کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں یوں شروع ہوئیں جیسے مشین چلتی ہے، بغیر کسی احساس کے، کسی بھی دکھ سکھ سے آری، محض پلک لگا کر۔ گو گھر میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو شادی والے گھر میں ہوتا ہے۔ تنویر کی سہیلیاں باقاعدگی سے بازاروں کے چکر لگاتیں۔ ملیحہ نے بھی ان گزرتے واقعات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ عبیر، حمیرہ کبھی بے سرے راگ الاپتی تو ملیحہ ان کا ساتھ دیتی۔ عثمان اپنی ڈگری چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس کا نعم البدل رضا موجود تھا۔ کریم بھی وہیں باورچی خانے سے آواز لگاتی، وہ گاؤں نا سروتا کہاں بھول آئے۔ آپائی تیزی سے ادھر ادھر آتی، اپنی میٹھی میٹھی نرم مسکراہٹ سے لوگوں کو نوازتی رہتی۔ جمال بھی کبھی کبھی آ جاتا، گو اس کے والدین کو یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے سرآباد سے اپنے برسوں پرانے مراسم ختم کر لیے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں نئے رشتے پرانے رشتوں کی قبر پہ تعمیر کرنے پڑتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کے ساتھ رونق کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ رونق کا احساس نہیں تھا، رشتے دار، عزیز، دوست، احباب، ملنے والے، شہریار بھی خاص طور پر پہاڑوں سے اتر کر آیا تھا۔ شاید ہی کسی بے دید منہ پھٹ رشتے دار نے سوال کیا ہو کہ ابھی سال بھر پہلے تو کسی اور سے دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی، شادی کا وقت آیا تو کہیں اور۔ ایسا عموماً کیوں ہوتا ہے یہ بھی لوگوں کو پتا ہے، لہٰذا ایسے دل دکھاتے سوال کرنے والے کم ہی تھے۔ اس کے باوجود اس نے خود کو کمرے کے ایک کونے میں قید کر لیا تھا۔ اس کے پاس الزام تراشی کو کچھ بھی نہیں تھا، چاہتی بھی تو جمال پر الزام نہیں دھر سکتی تھی۔ کبھی ہمارا دل چاہتا ہے ذمہ داری کوئی اور قبول کر لے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، جہاں پالی گئی، جہاں اس نے خوشی کے بے حساب لمحے گزارے، اس گھر میں آج رات اس کی آخری رات تھی۔ کل سے وہ یہاں اجنبی ہوگی، یوں تو پتہ نہیں کب سے وہ خود کو پرایا کر چکی تھی۔ فاصلوں سے گزرتے اس کے اپنے، حالانکہ وہ مکمل طور پر رد نہیں کی گئی تھی۔ وقفوں سے لوگ اس کے قفس کے گوشے میں پوچھنے آ جاتے تھے اسے، کھانا یہیں لا دو، میز پر آؤ گی، آرام کرنا ہے تو ہم اٹھ جائیں۔ اور آپائی کی معصومانہ محبت، سر میں تیل ڈال دوں، اس کو ان کے لہجوں کی ٹھنڈ یخ کر دیتی تھی۔ اس میں محبت تو تھی لیکن اپنائیت نہیں رہی تھی۔ اس نے دیواریں خود سے بلند کر لی تھی، کبھی کبھی وہ جھنجھلانے لگتی۔ ہم لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ کیسی کیسی بے بنیاد باتوں پر ہماری ناک کٹنے لگتی ہے۔ خود سے الجھ کر، لڑ جھگڑ کر، پھر اس کو اپنے اور اپنے پیاروں کے درمیان کے فاصلوں کا خوف آنے لگتا۔ وہ دانہ دانہ تسبیح گراتی، جس نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لوگ اسی کی شادی کی تیاریوں میں اسی سے بچ بچ کر چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ملیحہ کے موبائل پر اس کی نئی ملک سے بات ہوئی۔ وہ کل کے تصور سے اس قدر پرجوش تھا کہ وہ آج کی اداسی اس سے بانٹ بھی نہیں سکی۔ عثمان نے اسے فون کیا اور اس طویل کال میں کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اس کی فون کال میں آئندہ زندگی کے لیے دعائیں تھیں۔ اس کو لگا یہ محض لفظ ہیں جس کے کوئی معنی نہیں۔ پھر اس آخری رات ایک طویل جمود کا خاتمہ ہوا۔ اس کے اپنے اس کی طرف لوٹ کر آئے، عبیر، کریم بھی، شہریار، رضا، فوزیہ۔ وہ وقفوں سے روتی رہی تھی، متورم سوجی آنکھیں ان سے چھپانے کی کوشش میں پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پیتی۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ایک مدت بعد اس کی خواہش کے مطابق خوشیاں منائی گئیں، اس کو ہنسایا گیا، رخصت ہونے والی بہنوں کی طرح اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ اچھا ہے یہ بلا ہماری جائے دوجے گاؤں۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی اس کی راج دلاری بہن بات بے بات کل کل ہنسی۔ عجیب عجیب جگہوں کے نت نئے قصے سناتا شہریار، جو صرف اس کی شادی کی خاطر برف زاروں سے چھٹی لے کر اترا تھا۔ وردہ، آدم، واسع، پیار کرتے اس کے کزن اور لیڈر رضا، سب نے مل کر عثمان کی عدم حاضری کا ملال کیا اور اس کو فون پر اطلاع دی کہ اس کی غیر موجودگی سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ کم بختو، اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح گراتے ہوئے کہا، تم میری کمی محسوس کر رہے ہو یا میری موت کا پریس نوٹ جاری کر رہے ہو؟ اب جب کہ سب ختم ہونے والا تھا، سب ویسا ہی پلٹ آیا۔ ان کے ہونے کے احساس سے سرشار وہ رات بھر ان کے ساتھ جاگتی رہی۔ وہ جب رخصت ہو رہی تھی تو قاعدے کے مطابق روئی بھی نہیں۔ پھر باری باری سب اندر آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، ایک جیسی دعائیں دیتے۔ صرف رضا نے توقف کیا، وہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا، زندگی میں کسی بھائی نے رخصت کرتے یہ بات نہیں کہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہ نبھ سکے تو واپس آ جانا، خود کو تختہ مشق مت بننے دینا، تم بہت قیمتی ہو۔ ایک مانوس فضا سے الگ ہو کر اس نے جہاں قدم رکھا وہاں ہیجان آمیز شور اور اجنبی آوازیں تھیں جن سے شناسا ہونے کے لیے اس کو ایک عمر درکار تھی۔ دلہن کے گھر میں اداسی بھری پسپائی کی فضا سے نکل کر دلہا کے گھر میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔
قدیم زمانوں میں جب قلعے فتح کیے جاتے تو عورتوں کو کنیزیں بنا کر ملکیت بنا لیا جاتا تھا۔ اعلان کے طور پر پٹاخے چھوڑے جاتے اور آسمان میں آگ کی چنگاریوں سے آتش بازی ہوتی۔ گویا ایک نئی زندگی کا آغاز نہیں، آقا غلام کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گویا لوٹا ہوا مال تھی جس پر مکمل حق لٹیرے کو تھا۔ اسے شک گزرا، آج یہاں محض نتھ اتروائی کی رسم منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا شک غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہ جب رسم کے مطابق گھر واپس آئی تو صحن اور کمرے مہمانوں سے اٹے پڑے تھے۔ سب سر اٹھا کر اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خواہش، اللہ کرے خوش ہو، اندیشے، کہیں کچھ ان کی خواہشوں کے برعکس تو نہیں۔ نعیم کو رضا ابا کے کمرے میں لے گیا۔ گھر بھر میں ایک ہلچل سی مچی تھی، جیسے آج VIP اس گھر میں داخل ہوئے ہوں۔ توانا اور آباد باورچی خانہ، چمچوں کی کھنک، پلاؤ کے دم ہونے کی خوشبو، زعفران کی مہک اور شاہی ٹکڑوں پر اپنے ماہرانہ ہنر کا مظاہرہ کرتی بڑی تائی اور آپ آئی۔ خوشبوؤں اور آوازوں کے سنگم میں داماد کو خوش کرنے کے جتن کرتے تمام افراد۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک خوش باش نو بیاہتا دلہن کا ماسک فٹ کیا۔ سرخ بنارسی ساڑی میں ادھر سے ادھر پھرتی مسکراہٹوں کے جادو بکھیرتی وہ ایک بہت قسمت والی بیٹی کی طرح گھر واپس آئی تھی۔ تمام مرد حضرات ابا کے کمرے میں جمع حالات حاضرہ پر بحث فرما رہے تھے۔ شہریار کچھ دیر ان کے درمیان ٹھہرا، اپنے ابا تایا کی نسل کو اپنی نسل کے ساتھ بحث کرتا سنتا رہا۔ سال ہر سال سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی تھی جس نے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہو۔ وہی مایوسی، وہی بے اطمینانی۔ وہ سیاست کے موڈ میں نہیں تھا۔ خواتین میں بیٹھتا تو وہ بھی فرصت سے نہیں تھی۔ ادھر سے ادھر بھاگتی فضا میں رچی اداسی نے ماحول کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سوگواری سے بچنے کے لیے وہ چپ چاپ لان میں نکل آیا۔ آتی سردیوں کی نیم خنک رات میں دور سے ٹمٹماتا بلب اس کی چہل قدمی کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ ہر نسل نے وحشت کے عالم میں اس گھاس پر چلتے خود سے باتیں کی تھی۔ ایک مدت سے ویرانوں میں رہتے اس کو شور سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ ہاتھ پشت پر باندھے لان کا تیسرا چکر لگاتے اس کو اچانک محسوس ہوا کمرے کی کھڑکی کے فریم میں جڑا تنویر کا چہرہ وہ نہیں تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اپنے اعزاز میں ہونے والی خوش رنگ رونق چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں فٹ کچھ نامانوس سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا تنویر؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کسی وضاحت کے بغیر دو آنسو اس کی پلکوں پر آئے اور بے اختیار بہہ نکلے۔ وہ اس گھر کی بے حد لاڈلی تھی اور سب میں مقبول۔ اچانک اس نے کھیلنے کے لیے چاند مانگ لیا۔ برف زاروں میں ڈاک کافی تاخیر سے پہنچتی تھی، لیکن جب فوزیہ نے اس شادی کے قصے کی تفصیل لکھی تو اس کو اس کا اپنے موقف پر ڈٹ جانا اچھا لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل چپ چاپ کھڑے رہے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے تنویر۔ وہ نہیں جانتا وہ غلط کیا تھا جس کو ٹھیک ہونا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس تسلی کے لفظ تھے بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں، اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ نہیں ہوگا۔ کتنی دیر کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا۔ اس کا مطلب اتنی محنت، اتنی مشقت کے بعد تم نے جو کچھ حاصل کیا وہ بیکار گیا؟ شہریار کی آواز میں دکھ کی شدت تھی۔ جب تک مشیت نہ ہو مشقیں کام نہیں آتی۔ کل سے آج تک اس کی عمر میں 100 سال کا اضافہ ہوا تھا۔ شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ذہین تو ہمیشہ سے مشہور تھی لیکن لاابالی بھی تھی۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے اتنی گہرائی کا علم اس میں راتوں رات کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کے ساتھ باہر لان میں نکل آئی۔ ابا کے کمرے میں پرجوش مباحثہ جاری تھا۔ بلب کی روشنیوں میں کھڑکی میں لرزتے سائے آپس میں الجھ رہے تھے۔ دوستانہ مباحث۔ وہ دونوں لان کی روش پر ٹہلتے گزرے دنوں کی باتیں کرنے لگے۔ شادی کے ہنگاموں میں اتنی مصروفیت رہی کہ بیٹھ کر لمبی چوڑی باتوں کا وقت ہی نہیں نکلا۔ اس نے دو بے ساختہ ٹپک کر باہر نکل آنے والے ان قطروں کا پھر ذکر نہیں چھیڑا۔ وہ پھر سے مسکرا رہی تھی۔ اب اس کو زندہ رہنے کا ہنر بھی آ گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ طاقت اس میں کہاں سے آئی اور اتنے تھوڑے وقت میں اس پر کیا گزری جو اس نے اپنے کل کی امید بھی چھوڑ دی۔ یہ دنیا ہے، یہاں جو کل ہو رہا تھا وہ آج نہیں ہے، اور آج جو کچھ بھی ہوا وہ کل نہیں رہے گا۔ لیکن وہ تو اپنے کل سے بھی خوشگمان نہیں۔ اس نے شہریار سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا کہ وہ ان آنسوؤں کے راز کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کرے گا۔ ضروری نہیں آپ جو کچھ جانتے ہوں وہ سب درست ہو، لیکن سب غلط ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ گھر کا دروازہ کھلا۔ کھلے دروازے سے روشنی کا ایک راستہ تاریکی میں جگہ بناتا پھیل گیا۔ عبیر کا سر باہر آیا۔ کھانا لگ گیا ہے، اندر آ جاؤ۔ اوس سے جھلملاتی گہری سبز گھاس پر سفید سوت میں مڑی آرام دہ کرسیاں پیلے ربن باندھے یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ درمیان کی میزوں پر رکھے پھولوں کے خوش رنگ گلدستے جن کی خوشبو کم مگر قیمت زیادہ تھی۔ فضا میں تازگی بھری نمی تھی، جیسے حبس کے طویل خاتمے کے بعد پانی سے بھرے بادل ٹھنڈی ہوائیں لے کر آتے ہیں۔
दीवारों से चिमटी बेलें और उनमें बल्बों की तरह झूलते फूल। जिंदगी सारा हक के घर में ताज़ा दम और बशाश थी। अभी चंद ही दिन पहले जब वो यहाँ आई और कमरा कमरा फिराई गई थी, तब भी यह हिस्सा निगाहों से ओझल ही रहा था। रोबोट की तरह बेतासो चेहरा लिए ट्रे में मुख्तलिफ रंगों के सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस लिए बैरे हर नए आने वाले के सामने झुकने से इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होती। तीलियों में पिरोए हुए जैतून, सिल्वर डिप, बादाम और फ्राइड नमकीन काजू इस तरतीब से रखे थे कि हर बैठे या घूमते फिरते शख्स की पहुंच में बआसानी आ सके। अबीर ने नज़र घुमाकर महफिल में मौजूद लोगों को देखा। हालांकि उसे बचपन से मना किया गया था कि गर्दन घुमा घुमा कर लोगों को नहीं देखा करते, मगर उसकी तो सबसे बड़ी तफरीह ही लोग और उनके रवैये देखना थी। यहाँ चंद ही चेहरे शनासा थे, वरना यहाँ से वहाँ तक अजनबी नामानूस वजूद। कैसर ने फ़ख्र से बताया था, उन्होंने सिर्फ करीबी गिने चुने दोस्तों को बुलाया है। वो इस बात पर फूला नहीं समाता था कि वो इतनी नामवर हस्ती के गिने चुने मुंतखब लोगों में आता है। सो यह हजूम करीबी दोस्त हैं। इतनों से तो इसकी उम्र भर सलाम अलैक भी नहीं रही होगी। वड्डे लोग, वड्डियां गल्लां। इस महफिल में हुमैरा को उसके हिस्से की इखलाकियात भी निभानी होती थी। वैसे भी महफिल नवाज किस्म की लड़की थी, सो वो किसी के बुलाने पर और किसी को आवाज़ देने जा चुकी थी। अब वापसी रुखसत के आसपास ही होगी। दरमियान में एक आध चक्कर ज़रूर लगाएगी, ये देखने को कि उसको अकेला छोड़ जाने पर वो खफा तो नहीं। अगर खफा ना हुई तो शुक्र करके वापस चली जाएगी, खफा हुई तो उसे डांट जाएगी। तुम क्या म्यूजिकल चेयर खेल रही हो? कभी इस कुर्सी पर नजर आती हो, कभी उस। पिछली बार जब वो उसे चेक करने आई तो अबीर ने उसको झिड़का था और जवाबन उससे डांट खाई थी। और तुम चीटर्स की तरह कुर्सी मलकर बैठ गई हो। लोगों से मिलती क्यों नहीं? लोग बड़े मज़े की चीज़ होते हैं। अपने ईमान से बताना, अबीर ने उससे पूछा। क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। एक दिन में कितनी दफ़ा कहा जा सकता है? सना हुसैन जी भरकर हंसी। वो उसको बोरियत से बचाने उसके पास आ बैठी थी और खुद अच्छी भली बोर हो रही थी। अबीर को इस गहमा गहमी में बस इतना ही मज़ा आता था कि उसे चुपचाप देखा जाए। लोग ग्रुप बंदी किए हाथ में लंबी स्टेम वाले ग्लास थामे फलों के रस से सिप ले रहे थे और एक से दूसरे ग्रुप की तरफ जाते और सरसब्ज घास को कदमों तले रौंदते। वो सब बहसों में उलझे थे। लफ्ज़ों का चूंकि बिल नहीं आता, इसलिए उसका हम बेदरेक ज़िया करते हैं। सामने खड़े लोग मुफ्त मशवरे लुटा रहे थे। फलां को इस्तीफ़ा देना चाहिए, फलां को मुअत्तल कर देना चाहिए, फलां को फांसी होनी चाहिए, पर बेचारों की सुनता ही कौन है। ख़वातीन का ग्रुप एक और नौयत की गुफ्तगू कर रहा था। मुबारक हो, हमज़ा को सिटीजनशिप मिल गई है। सरमद का कैनेडियन पासपोर्ट बन गया ना? आपका बेटा इटालियन बहू ब्याह कर लाया। हम तो पार्टी का इंतज़ार ही करते रहे। इस्लामाबाद में तो रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब तो वहाँ भी खुदकश धमाके शुरू हो गए हैं। ये सारा हक ने भी क्या मजमा इकट्ठा किया है। क्या क्या है इनकी ज़ंबील में? खौफजदा सहमे लोग, जहाज़ को डूबता देखकर भागने वाले चूहे। इस चार दीवारी से बाहर लोग इतने बेखौफ हैं कि हर हफ्ते एक धमाके की इतला सुनते हैं, अमवात की गिनती करते हैं, लेकिन दहशत से घर नहीं बैठ सकते। रोज़गार कमाने सड़कों पर आ जाते हैं। किसी और मुल्क में इतने धमाके हुए होते तो उनके शहर सुनसान हो जाते, लेकिन यहाँ बाज़ारों की रौनक में भी कोई कमी नहीं आई। इस पटारी में मजलूम बेबस औरतें भी जमा होती हैं, तेज़ाब फेंक कर चेहरा झुलस जाने वाली, बिजली के करंट खाने वाली, शोहर की सितम रसीदा। जादूगर की पटारी है उनके पास। हाथ डालो और नित नई चीज़ निकाल लो। लाल रुमाल, सफ़ेद कबूतर, मुर्गी का अंडा, पानी का गिलास। कैसर तुम्हें बुला रहा है। सना उसको हवाओं में परवाज करते अचानक नीचे ले आई। हैं, क्यों बुला रहा है? खुद इधर क्यों नहीं आता? उसने काहली से वहीं बैठे पूछा। वो किसी से बात करता उसकी तरफ पलटा। अब उसके चेहरे पर झंझलाहट थी, गोया आ क्यों नहीं जाती। उसको पता था क्या कहेगा वो। इनसे मिलिए, ये अबीर अब्बास हैं, वो जो प्ले था परदेसी इनका लिखा हुआ है। क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। वही ना, बच्चों वाली मरूबियत कैसर में और भुगतनी उसको है। वो बेजारी से उठी, अदम दिलचस्पी से चली, लेकिन वो ना तो मतवज्जा था, ना उसने उसको आते देखा। वो शायद बात ख़त्म करे तो देखे, मगर बात कहीं ख़त्म भी हो। अचानक दूसरा शख्स उसकी तरफ पलटा। वो दोनों शायद किसी संजीदा मौजू पर बात कर रहे थे और किसी मुदाखलत के मूड में नहीं थे। एक अजनबी लड़की उनकी गुफ्तगू के दरमियान मुखल हुई थी। हालांकि अजनबी लड़की की मुखल होने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। खुदा मालूम कौन है, क्या चाहती है। अबीर नादिम सी हो गई। तुमने मुझे बुलाया था कैसर? कैसर अचानक पलटा। फारूक अहमद, उसने तारुफ ऐसे करवाया जैसे पूरी दुनिया इस नाम से आगाह हो। अबीर ने देखा जिससे तारुफ करवाया जा रहा था वो अब उसकी तरफ मतवज्जा भी नहीं था।
شاید متوجہ تو تھا مگر مخاطب نہیں تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ غالباً کہیں بھی نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ اس کے چہرے پر سوچتی ہوئی گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ملی ہو پہلے؟ ابیر نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ ملی ہوں کیا؟ نہیں، اس نے سیدھے اور سپاٹ سے ایک لفظ میں سچ کہہ دیا۔ حالانکہ اس کی ٹریننگ کرنے والوں نے اس کو محفل کے آداب سکھانے کے بتیرے جتن کر دیکھے تھے۔ یوں منہ توڑ جواب دینا بد اخلاقی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں شاید، اور یہ دوسرے کا دل رکھنے کے لیے لازم بھی ہے۔ مصلحتیں کیا ہوتی ہیں اور ان منافقتوں کے بیچ جو بال برابر فرق ہے وہ اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ گھول کر پلائے گئے اخلاق کے سبق اس سے رٹے نہیں گئے، اور غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب دیر ہو گئی تھی۔ ملنا چاہیے تھا کیا؟ یوں ہی اس کے منہ سے پھر ایک بے تکا فکرہ پھسلا۔ فاروق احمد کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ آئی بھی تھی کہ نہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یقیناً، کیسر نے اسی مروبیت سے کہا، اور حیرت ہے کہ تم فاروق احمد کو نہیں جانتی۔ پہلے اس کو حیرت تھی وہ سارا حق کو نہیں جانتی، اور اب یہ کون ہے جن سے ناواقفیت اچنبے کی بات ہے؟ کوئی فلم سٹار، ہیرو ویرو یا کوئی وزیر؟ وہ تو وزیروں کو بھی نہیں پہچانتی، اتنے محکمے نہیں جتنے وزیر ہیں۔ اور آج کیسر نے چھوٹے بھائی والا شیخی کا رول بدل ڈالا تھا، آج پردیسی اتنا اہم نہیں رہا تھا۔ ہو گیا تعارف؟ اس نے پلٹ کر اپنی سیٹ کی طرف دیکھا۔ ثنا کے برابر کوئی اور آ بیٹھا تھا اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سیٹ ریزرو ہے، اور وہ خود بھی اس کو بلا کر بھلائے بیٹھا تھا۔ اچھی بھلی بیٹھی تھی، دائیں بائیں سے ایسے شاندار مکالمے کان میں پڑ رہے تھے جیسے آپ ریڈیو کے مختلف سٹیشن سن رہے ہوں۔ میری جگہ پر کوئی اور بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بات کے بے معنی ہونے سے آگاہ تو تھی۔ کیسر نے جذبز ہو کر اپنا وزن ایک پیر سے ہٹا کر دوسرے پر ڈالا۔ کبھی کبھی یہ لڑکی بالکل احمقوں والی بات کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک میز خالی ہے ادھر، کیسر کے ہیرو نے ایسے کہا جیسے وہ اس کی مدد کو آیا ہو۔ کیسر نے گھبرا کر فاروق کی طرف دیکھا، بجائے اس کے کہ اس سے قابلیت کی باتیں کرتی کرسی کا ملال لے کر بیٹھ گئی۔ جب بھی اس پر فخر کرنے کو دل چاہے مایوس کر ڈالتی ہے۔ کرسیاں کم نہیں ہیں، ہو گئیں تو اندر سے آ جائیں گی، کیسر نے ناگواری سے کہا، ایسے جیسے اس فنکشن کا وہی تو منتظم اعلیٰ ہو۔ وہ اس کے ساتھ پھر اسی توجہ سے کسی ممکنہ پریس کانفرنس کی باتیں کرنے لگا، جگہ کا تعین، اخراجات ممکن ہوگی بھی یا نہیں وغیرہ۔ اس کے پاس کرنے کو اب کچھ نہیں تھا، کیسر کام میں مگن ہو گیا تھا، دوسرے نے اس کو جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ جس خالی میز کی نشاندہی کی گئی وہ اب بھی خالی تھی۔ وہ خالی بھی اس لیے تھی کہ اس کو تیز روشنیاں سپاٹ نہیں کر رہی تھیں، اور لوگوں پر روشنیاں نہ پڑے تو ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ بہترین جگہ، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی سوچا۔ اب حمیرہ اس کو تنہا دیکھے گی تو خود ہی آئے گی۔ وہ نیم تاریکی میں بیٹھی دودھ یا روشنی میں نہائے لوگوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مگن دیکھتی رہی۔ کتنی دیر پہلے سارا حق اس سے کہتی گزری تھی، ارے الگ کیوں بیٹھی ہو، ادھر آ جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہاں چلی جاؤ، بس کھانا لگنے والا ہے، ایک دو دوستوں کا انتظار ہے، ایک دو مزید۔ وہ چپ چاپ بیٹھی کتنی دیر لوگوں کو خوش ہوتا دیکھتی رہی۔ معاف کیجیے، آپ بڑی محویت سے بور ہو رہی تھی، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی خالی میز کے پاس وہ کھڑا تھا جس سے ابھی کچھ دیر پہلے کیسر تعارف کروا کے ناخوش ہوا تھا۔ فکرے کی ساخت کچھ عجیب سی تھی۔ ابھی وہ مکمل مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اپنا موبائل اور پیپسی کا گلاس میز پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ دوست بھی عجیب چیز ہوتے ہیں، مشکل گھڑی میں ہی تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب معلوم نہیں مشکل گھڑی اس میز پر بیٹھ کر آئی تھی یا آ کر بیٹھنے سے پہلے ٹل چکی تھی، اور مخاطب خود تھا یا وہ تھی، کہ دونوں اپنی اپنی جگہ تنہا تھے۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے کرسی کا رخ ہجوم کی طرف کر لیا تھا۔ صرف تھوڑے سے پروفائل سے جو اس کو نظر آ رہا تھا اس سے وہ اس کے مفہوم اور ارادوں کو جانچ نہیں سکی۔ اس فکرے کا کوئی جواب بنتا بھی ہے یا نہیں، اور جو بنتا ہے وہ دے دینا چاہیے یا درگزر کر دینا چاہیے۔ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے اچانک اپنا سر اس کی طرف گھمایا۔ آپ کو پارٹیز ڈنرز بہت پسند ہیں؟ پتہ نہیں سوال کر رہا تھا یا الزام لگا رہا تھا۔ بہت، اس نے بلا تامل کہا۔ لگتا ہے، اس کے تائید کرنے کے انداز میں عجیب معنی خیزی تھی۔ اور ان پارٹیز میں کیا چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ اس نے ایک اچٹتی سی نظر ابیر کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی پر ڈالی۔ شاید سوال غیر ضروری ہے، لیکن کسی کو جاننے کے عمل سے تو اسی طرح گزرا جاتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اس محفل میں موجود کسی کا اصرار ہے میں آپ سے باتیں کروں۔ آپ شاید کم گو ہیں، مگر میں بہرکیف ڈیوٹی پر ہوں۔ ابیر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ کیسر بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ میری غلطی کہ میں نے اسے بتا دیا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ اپنی غلطی آسانی سے مان لیتی ہیں، اور میں کیسر کے حکم پر یہاں نہیں آیا۔
پھر آپ تفریحاً مجھے کنفیوز کرنے آئے ہیں؟ اتنی آسانی سے کنفیوز ہو جاتی ہیں آپ؟ اس نے ایک نظر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ چلیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ آپ کا سٹار کیا ہے؟ بھیجنے والے نے کہا ہے میرا انٹرویو لے کر آئیے۔ انٹرویو بھی لیے جاتے ہیں آپ کے؟ بڑی آدمی ہوئی پھر تو آپ۔ اس نے حشاش بشاش مجمع پر ایک نظر ڈالی۔ سارا حق کو کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اسی غیر متعلق لہجے میں اگلا سوال کیا۔ کوئی 1 ہفتے سے۔ کافی پرانی دوستی ہوئی نا؟ وہ اپنے انداز میں اسی طرح سنجیدہ تھا۔ اور آپ سارا حق کو کب سے جانتے ہیں؟ عبیر کو لگا وہ اپنی آواز کے تحکم سے اس کو زیر کر رہا تھا۔ ایسے میں دفاع کی بجائے جوابی حملہ بہتر رہے گا۔ کسی کو جاننا کون سا آسان کام ہے؟ بعض اوقات آپ عمر بھر نہیں جان پاتے، کسی کے لیے ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ کافی تو لمحہ بھی ہوتا ہے، سنا ہے۔ سنی سنائی پر بھی اعتبار کرتی ہیں آپ؟ سنی سنائی پر ضرور کرتی ہوں، آنکھوں دیکھی پر چاہے نہ بھی کروں۔ لفظوں سے کھیلتی ہیں۔ دلچسپی کی ایک جھلک اس کے چہرے پر کوندی۔ اس نے اچانک اٹھ کر اپنا موبائل جیب میں ڈالا۔ پھر ملتے ہیں۔ اس کا پیپسی سے بھرا گلاس میز کے دوسری طرف اسی طرح انچھوا پڑا تھا۔ کتنی دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیوں آیا تھا اور کیوں اچانک اٹھ کر چلا گیا، اور لفظوں کی مار دینے کا سبب؟ وہ بھی یوں ہی اس کی بچھائی ہوئی پھسلن پر پھسلتی چلی گئی۔ بقول کریم بھی آنکھیں بند کر لیتی ہو جب منہ کھولتی ہو۔ وہ اسی نیم تاریک میز پر بیٹھی محفل کے برخاست ہو جانے یا کھانا لگ جانے کی اطلاع کی منتظر بیٹھی رہی۔ اس نے دیکھا اس کے عقب سے عمارت میں سے سارا حق کا پھر نمودار ہوئیں۔ یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں چلی جاؤ، ان کی نظر پڑی تو پھر سے لوگوں میں بانٹتی پھریں گی۔ انہوں نے ابھی دیکھا نہیں تھا کہ ان کے تعاقب میں ان کا کوئی اسسٹنٹ دوڑتا آیا۔ میڈم، ساہیوال والی نسیمہ بی بی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کون نسیمہ بی بی؟ انہوں نے تیز قدم اٹھاتے رک کر پوچھا۔ وہ جس کی بیٹی اغوا ہوئی تھی۔ اس وقت سارا نے حیرت سے اپنے ملازم کی طرف دیکھا۔ کہتی ہے مصیبت میں ہوں، بہت رو رہی ہے میڈم۔ تو کیا میں ٹیشو پیپرز بھجواؤں؟ دیکھتے نہیں یہ کوئی وقت ہے؟ وہ دبی زبان میں بول رہی تھی۔ اسسٹنٹ بہت دیر تک چپ رہا۔ ساہیوال سے سیدھی آئی ہے، اڈے سے یہاں تک پیدل، بھوکی پیاسی ہے، برے حال میں ہے۔ سارا حق نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ اس کا ملازم اس کے سامنے بک بک کر رہا تھا۔ دیکھو یہاں کوئی لنگر نہیں کھلا، اگر کچن میں کچھ پڑا ہے تو کھلا دو اسے، اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس کو کوارٹر میں ٹھہراؤ، میں صبح سے پہلے کسی سے نہیں ملوں گی۔ ان کے چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئیں۔ دودھیا روشنی کی بارش میں اپنے مہمانوں کے عین درمیان میں کھڑی ہو کر انہوں نے اپنے چہرے کا تناؤ بڑی مہارت سے دور کیا۔ ایک نرم لبھا دینے والی مسکراہٹ سے انہوں نے اعلان کیا، کھانا تیار ہے۔